بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کی جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گی۔ سیانوں سے سنا تھا کہ پرانے لوگ بہت بھلے ہوا کرتے تھے، انہیں دو مٹھی محبت دی جاتی تو وہ جواباً عمریں وار دیتے تھے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آئی کہ اب تو لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں، ان سے محبت کرو تو جواباً محبت نہیں بلکہ سبق دیتے ہیں۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوشگن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل نہیں مل جاتا ہے، رشتوں کا متبادل نہیں ملتا۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ پھر دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، کن فیکن سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، جو بخیل کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اس شخص پہ سخاوت کرے جس کی اسے امید نہ ہو۔ شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ اور دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے۔ سجدوں سے اللہ کریم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ صدقہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔